بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سارا دن کی تھکی ہاری گھر میں گھسی تو میری بھابھی نے مجھے دیکھ کر غصے سے کہا، تم تھکتی نہیں ہو بلا فضول سارا دن ضائع کر کے؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں کوئی خاص نوکری نہیں مل سکتی، بہتر یہ ہے کہ گھر کے کام کاج میں دھیان دو اور میری مدد کرواؤ۔ کب تک میں اکیلے گھر کے کام کرتی رہوں گی؟ بھابھی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن میں کوئی جواب نہ دے سکی کیونکہ آج بھی میں بنا نوکری ڈھونڈے ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ میرے سر پر نوکری کرنے کا جنون سوار تھا، میں پیسے کمانا چاہتی تھی اور بھابھی کو بھی دکھانا چاہتی تھی کہ میں اپنے بلبوتے پر بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن مجھے کوئی خاص نوکری نہیں مل سکی تھی۔ کہیں کسی کمپنی میں کوئی کام ملتا تو وہ بھی معمولی سا ہوتا، ہر کوئی یہی کہتا کہ ابھی تمہارے پاس تجربہ نہیں ہے، کہیں سے تو وہ کام کی شروعات کرو، تھوڑا بہت تجربہ آئے گا، ترقی بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں کوئی معمولی نوکری نہیں کر سکتی تھی، مجھے سیدھے کسی اچھی پوسٹ پر نوکری کرنی تھی اور فی الحال ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے آج بھی جب میں بغیر نوکری حاصل کیے گھر لوٹی تو بھابھی نے فوراً ہی تانا دینا شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں بلا وجہ سڑکوں پر دھکے کھانے کے بجائے گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرواؤں۔ میرے سر سے ماں کا سایہ کیا ہٹا تھا، بھابھی نے میری زندگی مشکل کر دی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ گھر کے سارے کام کاج میرے سر پر ڈال دیں اور خود مہارانی بن جائیں، جبکہ میری خواہش تھی کہ میں کسی لڑکے کی طرح پیسہ کماتی اور اس گھر پر بھائی کی طرح ہی راج کرتی۔ مجھے اپنی بھائی کی زندگی بہت شاہانہ لگتی تھی۔ بھائی خوب تیار ہو کر صبح دفتر جاتے اور جب شام کو واپس آتے تو اس کے بعد سارا وقت آرام کرتے، ہر بات پر یہی کہتے کہ میں تھک گیا ہوں اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہم بہنیں پانی بھی انہیں دے کر آتی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے بھائی نوکری نہیں کر رہے، ہم پر احسان کر رہے ہوں۔ اسی لیے میں نے بھی سوچ لیا تھا میں کوئی اچھی نوکری کروں گی اور بھائی کی جیسی ہی زندگی گزاروں گی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس خواہش کی مجھے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ شام کو جب بھائی دفتر سے آئے تو بھابھی نے میری شکایت کی اور کہنے لگیں کہ آپ کی بہن کو کوئی کام تو ہے نہیں، سارا دن نوکری ڈھونڈنے کے بہانے گھر سے باہر رہتی ہے اور میں اکیلی گھر کے سارے کام کرتی ہوں۔ یہ سن کر بھائی غصے ہوئے اور کہنے لگے، سکینہ، میں نے تمہیں 1000 بار کہا ہے یہ نوکری کا شوق چھوڑ دو، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ باہر نکل کر پیسے کمانا بہت آسان ہے؟ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اس کے لیے بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ بس آپ کو ایسا ہی لگتا ہے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں ایک دن آپ سے بھی زیادہ اچھی نوکری کروں گی اور خوب پیسہ کماؤں گی۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی، وہ دن جب آئے گا تب ہم بھی دیکھیں گے، لیکن فی الحال ایسی کوئی آثار تو نہیں ہے نا، اس لیے کل سے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی تو مجھے غصہ چڑھ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی، میری اپنی زندگی ہے، اپنے اصول ہیں، بہت جلد میں آپ کو بھائی سے بھی زیادہ پیسے کما کر دکھاؤں گی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے غصے میں اپنا سامان باندھا تو میری چھوٹی بہن مجھے سمجھانے لگی، سکینہ جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کرو، بھائی ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، ہم لڑکیوں کے لیے باہر کی دنیا بہت مشکل ہے، اس طرح ساری نعمتوں کو ٹھوکر مار کر جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے غصے سے اپنی بہن کو دیکھا، وہ بھی بھابھی کی طرح مجھے ہی غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کسی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں نے سامان اٹھایا اور گھر چھوڑ دیا۔ گھر سے نکل گئی تو آگے کی منزل سمجھ نہ آئی، میں سیدھے اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو پریشانی ہوئی اور کہنے لگی، تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا، اچھا بھلا گھر چھوڑ کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نکل آئی ہو۔ مجھے اس کی بات بہت بری لگی، لیکن مجھے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا۔ اس نے مجھے اپنا ایک جاننے والے کے گھر کرائے پر دلوا دیا۔ رہنے کا مسئلہ تو میں نے حل کر لیا تھا، اب مجھے نوکری چاہیے تھی۔ اگلے دن میں صبح سے ہی نوکری کی تلاش میں نکل پڑی، لیکن شام تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل سکی۔ میرے پاس کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، ڈگری تھی، لیکن اس ڈگری کی بھی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ یہاں اچھی نوکریوں کے لیے لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے۔ میں نوکری ڈھونڈتی رہی اور پھر 20 دن ہوئے تو میرے پاس پیسے ختم ہونے لگے۔ مجھے یہ فکر ستانے لگی کہ اب اگر مجھے نوکری نہ ملی تو میں گھر کا کرایہ کیسے دوں گی؟ میں خالی ہاتھ واپس اپنے گھر نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ جس غصے اور اکڑ سے میں گھر سے نکلی تھی اسے برقرار رکھنا تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا بن کر کام کروں گی۔ لڑکی بن کر میں جہاں کہیں بھی نوکری کے لیے گئی تھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو میرے ساتھ بہت برا سلوک بھی کیا تھا اور کئی لوگوں نے مجھے ایسے کام بھی آفر کیے تھے جنہیں بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس معاشرے میں لڑکی کا نوکری کرنا کس قدر مشکل ہے، اور شاید یہی بات مجھے میرے بھائی بھی سمجھانا چاہتے تھے۔
اگلے دن جب میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے جان بوجھ کر لڑکوں والا حلیہ بنا لیا۔ میرا قد کاٹ لمبا تھا، چہرے کے نقوش بھی تھوڑے سخت تھے، اسی لیے لڑکا بننے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی، اور پھر میں نے ماسک بھی لگا لیا تھا تاکہ کسی بھی طرح پہچانی نہ جا سکوں۔ لیکن بات تو وہی تجربے پر آ کر ختم ہو گئی تھی، اور لڑکا بننے کے باوجود بھی کوئی خاص نوکری میں حاصل نہیں کر پائی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پریشانی کے عالم میں بس اسٹینڈ پر بیٹھی تھی کہ ایک بڑی سی کالی گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے اترا تو اندر ایک خوبصورت جوان لڑکا بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ آس پاس زیادہ لوگ نہیں تھے، دوپہر کا وقت تھا، سناٹا ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ کون ہے اور کیوں مجھے بلا رہا ہے۔ میں اسے نظر انداز کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس نے دوبارہ اشارے سے مجھے بلایا تو مجبوراً میں اٹھ کر چلی گئی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے ایک پتہ بتایا اور پوچھنے لگا کہ یہ گھر کہاں ہے۔ مجھے تو خود اس علاقے کے بارے میں زیادہ معلوم نہ تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ پریشانی سے کہنے لگا، پچھلے 2 گھنٹے سے یہ پتہ ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں کوئی بھی صحیح نہیں بتاتا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہاں نیا ہوں، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ اس نے مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگا، میرا نام شاہان ہے۔ مجبوراً مجھے بھی ہاتھ ملانا پڑا اور میں نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنا نام عمران بتا دیا۔ یہ ہماری پہلی سرسری سی ملاقات تھی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں اپنے گھر پہنچی تو مجھے وہ گاڑی اپنے برابر والے گھر کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ ابھی میں حیرت سے دیکھ ہی رہی تھی کہ وہی لڑکا برابر والے گھر سے نکلا اور مجھے دیکھ کر حیران ہوا اور پھر خود ہی میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، میں آپ سے یہی پتہ تو پوچھ رہا تھا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے حیرانگی کا اظہار کیا، مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مکان نمبر میرے برابر میں ہی تھا۔ وہ کہنے لگا، یہاں میرے ابا کے پرانے رشتہ دار رہتے ہیں، بس ان سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے اپنا فون نمبر دیا اور کہنے لگا، کبھی کوئی ضرورت ہو تو فون کر لینا۔ مجھے وہ لڑکا کافی اچھا لگا تھا اور پھر اس کی دولت دیکھ کر میں سوچ رہی تھی کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے آس پاس اتنا پیسہ ہے۔ اگر میں اس سے نوکری مانگوں گی تو شاید مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ یہی سوچ کر میں نے شاہان کو آواز دی اور اسے کہا، اگر آپ مجھے کوئی نوکری دلوا سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، میں نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں جلد ہی آپ کی نوکری کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی تھی اور مجھے امید کی ایک کرن دکھائی دی تھی۔ اگلی صبح میں نے نوکری ڈھونڈنے کے بجائے اسے فون کیا تھا، اسے نوکری کے بارے میں بات کر سکوں۔ اس نے مجھے دوپہر میں کھانے پر ہی بلا لیا۔ وہ ایک بڑا سا ہوٹل تھا جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ کافی دنوں سے میں اچھا کھانا کھانے کو بھی ترس گئی تھی، اسی لیے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور کھانے کے بیچ میں ہم دونوں کے درمیان کافی بات چیت بھی ہوئی۔ وہ بہت ہی سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا لڑکا لگ رہا تھا۔ اس نے خود ہی کھانے کا بل ادا کیا اور پھر مجھے لے کر گھومنے نکل پڑا۔ میں اس کی عالیشان سی گاڑی میں بیٹھ کر مزے سے شہر کی سیر کر رہی تھی۔ اسے 1% بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوں۔ آدھا دن وہ میرے ساتھ یوں ہی بے وجہ گھومتا رہا اور پھر مجھے میرے گھر کے آگے اتار گیا۔ میں نے حیرت سے اسے پوچھا، تم کام کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، کاروبار کرتا ہوں، لیکن زیادہ محنت کا کام نہیں ہے، بس 2-4 گھنٹے کا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد میں اپنے پیسے پر عیاشی کرتا ہوں۔ اب سے تم میرے دوست ہو، تم بھی میرے ساتھ گھوم پھر سکتے ہو، دونوں دوست مل کر مزے کریں گے۔ اس کی بات سن کر جہاں میں خوش ہوئی تھی وہیں مجھے اس بات کی حیرانی بھی تھی کہ وہ ایسا کون سا کاروبار کرتا ہے جس میں بیٹھے بٹھائے اسے اتنا پیسہ مل رہا ہے۔ ایک دن میں ہی اس نے لاکھ روپے تو میرے سامنے اڑا دیے تھے۔ جس ہوٹل میں ہم نے کھانا کھایا تھا اس کا بل بھی 10,000 روپے بنا تھا۔ 2-4 دن ہم یوں ہی ملتے رہے اور پھر بالآخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو شاہان، تم مجھے دوست کہتے ہو، پھر مجھے اپنے جیسا کوئی کام کیوں نہیں دلوا دیتے ہو؟ میں بھی تمہاری طرح راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے میری جان نکال دی تھی۔ وہ جھک کر کچھ میرے قریب آیا اور پھر اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں لڑکیوں کے اغوا کا کام کرتا ہوں۔ 2-4 گھنٹے کام لگتے ہیں کسی لڑکی کو اغوا کر کے دوسرے مقام تک پہنچانے میں، اور اس کے بدلے میں مجھے لاکھوں روپے مل جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے چہرے پر عجیب سی لہر دوڑی تھی کہ میں ایک ایسے شخص سے انجانے میں دوستی کر بیٹھی تھی جو ایک بہت بڑا جرم کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں اس سے دوبارہ نہیں ملوں گی۔ میں ایک لڑکی تھی اور اگر یہ بات اس کو پتہ چل جاتی تو کہیں یہ مجھے بھی اغوا نہ کروا لیتا۔ یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں لوٹ کر اپنے گھر آئی تو میں نے سوچ لیا کہ اب دوبارہ میں شاہان کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن اگلے ہی دن مالک مکان میرے سر پر آ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، آپ کو مہینہ پورا ہو گیا ہے،
کرایہ دیں تاکہ یہاں مزید رہ سکے۔ یہ سن کر میں پریشان ہوگی کیونکہ میرے پاس اپنے تو کوئی پیسے نہیں تھے، میں تو شاہان کے پیسوں سے مزے کر رہی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ جب کرایہ دینے کا وقت آئے گا تب تک شاہان مجھے کوئی نہ کوئی کام دلوا دے گا، لیکن اس کا تو اپنا ہی کام ایسا تھا کہ میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے مکان مالک سے 2-4 دن کی مہلت مانگی تو وہ بڑی مشکل سے راضی ہوا اور یہ کہہ گیا کہ اگر 2-4 دن میں آپ نے کرایہ نہ دیا تو پھر یہ گھر خالی کر دیجئے گا، ہم ضرورت مند لوگ ہیں اور اسی لیے اپنا گھر کرایہ پر چڑھا رکھا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچ میں ڈوب، نوکری تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی، شاہان کا آسرا ملا تھا تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرا فون بجنے لگا، دوسری طرف شاہان تھا، وہ مجھے باہر بلا رہا تھا۔ مجبوراً میں گھر سے باہر نکلی تو وہ اپنی سیاہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھتے اس نے دروازہ کھول دیا، میں بھی اندر جا کر بیٹھ کے وہ کہنے لگا، عمران کل تو نے کہا تھا نا کہ تو بھی میری طرح امیر ہونا چاہتا ہے، یوں سمجھ لے کہ قسمت نے تیری بات سن لی ہے، ہماری ٹیم میں ایک لڑکے کی کمی ہو گئی ہے، اگر تو شامل ہو جائے تو تیری بھی قسمت چمک جائے گی اور ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، میں تجھ پر اعتبار کرتا ہوں اسی لیے ہماری ٹیم بھی تجھ پر بھروسہ کرے گی۔ اس کی بات سن کر میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، میری حالت دیکھ کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، شروع میں تم سے لڑکیاں اغوا نہیں کروائی جائیں گی بلکہ تمہیں صرف لڑکیوں کی معلومات جمع کر کے دینا ہوں گی، جن لڑکیوں کی معلومات تم دو گے انہیں اغوا کرنا میرا کام ہوگا۔ شاہان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی، یہ تو بہت آسان کام تھا، مجھے صرف لڑکیوں کی معلومات ہی تو دینا تھی، اغوا میں میرا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس طرح میں جرم میں بھی حصہ دار نہ بنتی۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو شاہان کا ساتھ چن لیتے یا پھر خالی ہاتھ اپنے گھر لوٹ جاتی اور ایک دفعہ پھر اپنی بھابھی کے طعنوں کا شکار ہو جاتی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی بھابھی کی باتیں بالکل برداشت نہ تھی اور یہی سوچ کر میں نے شاہان کا ساتھ دینے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ آدھے دن میں شاہان کے ساتھ گھومتی رہی، پھر اس نے 10,000 روپے میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا، یہ تمہارا ٹیم میں شامل ہونے پر پہلا انعام ہے، اب تم جب لڑکیوں کی معلومات دو گی تب تمہیں 50,000 روپے مل جایا کریں گے، لیکن یاد رکھنا معلومات بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ میں نے مسکرا کر شاہان سے کہا، فکر ہی نہ کرو، میں تمہیں بالکل صحیح معلومات دوں گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے دماغ کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے کہ میں کن لڑکیوں کو جانتی ہوں اور کن کن کی معلومات اس گروہ کو دے سکتی ہوں۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں نے ایک ایک کر کے فہرست تیار کی اور پھر وہ لڑکیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی، وہ کہاں آتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں۔ یہی ساری معلومات جمع کرنے کے بعد میں نے شاہان کو دینا شروع کر دی اور ہر معلومات کے بدلے 50,000 روپے مجھے ملنے لگ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے دن بدل گئے تھے۔ میں نے 4 لڑکیوں کی معلومات دے دی تھیں اور وہ 4 اغوا ہو چکی تھیں۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ اغوا ہو کر کہاں جاتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میری تو ان سے پرانی دشمنیاں بھی نکل گئی تھی اور میں نے پیسے بھی کما لیے تھے۔ جب 5ویں بار معلومات دینے کی باری آئی تو میں پریشان ہو گئی کیونکہ اب میرے پاس کسی لڑکی کی کوئی معلومات نہیں تھی، لیکن شاہان کا کہنا تھا کہ رات سے پہلے مجھے معلومات تو دینا ہوں گی۔ اتفاق سے وہی میری دوست جس نے مجھے کرائے کا گھر دلوایا تھا مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئی۔ وہ خود ہی مجھ سے باتیں کرنے لگی اور باتیں کرتے کرتے اس نے مجھے اپنے بہت سارے معاملات بھی بتا دیے تھے۔ مجھے گھر بیٹھے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ میری محسن تھی، میں اس کے ساتھ ایسے کیسے برا کر سکتی تھی۔ وہ واپس چلے گی اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ شاہان کا فون آ گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، کہہ رہا تھا کہ وقت پر کام نہیں کرو گے تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا، بلکہ تمہیں سزا بھی ملے گی، تمہاری وجہ سے ہم نقصان نہیں اٹھا سکتے، ہمیں آگے لڑکی سپلائی کر رہی ہیں۔ شاہان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور میں نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنی دوست فائزہ کے بارے میں ساری معلومات فراہم کر دی۔ اس نے سب کچھ سننے کے بعد فون بند کر دیا اور میری جان سولی پر لٹک گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط۔ ساری رات میں ایسی کشمکش میں گزر گئی اور اگلی صبح میرے ہوش اڑ گئے جب گھر کا دروازہ بجا اور دروازہ کھلنے پر مجھے فائزہ کی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ رو رو کر ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور وہ مجھ سے فائزہ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا سچ کھل کر سامنے آ گیا ہوں، لیکن پھر وہ خود ہی کہنے لگیں کہ فائزہ آخری بار تم سے ہی تو ملنے آئی تھی، اسی لیے مجھے لگا کہ شاید تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بڑی مشکل سے میں نے فائزہ کی ماں سے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، البتہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرتی اور اسی کے ساتھ شادی کی بات بھی کر رہی تھی۔ میں نے بلا ضرورت ہی ایک ایسا جھوٹ کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا شک مجھ پر سے ہٹ جاتا۔ وہ بیچاری پریشان ہو کر واپس چلی گئی تھی کیونکہ انہیں کسی لڑکی کے بارے میں بالکل بھی کوئی علم نہیں تھا۔
2-4 دن گزر گئے تھے۔ فائزہ کی ماں نے 1-2 دفعہ فون کیا تھا، لیکن میرے انکار کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھے پریشان نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی 2 اور دوستوں کے بارے میں ساری معلومات شاہان کو دی اور وہ دونوں بھی اغوا ہو گئی۔ میں اپنے کام سے پرسکون تھی کیونکہ میرا اصل مقصد پیسہ کمانا تھا جو میں کما رہی تھی، اور میں نے سوچا تھا کہ کچھ دنوں بعد میں واپس اپنے گھر جاؤں گی اور اپنی بھابھی کو بتاؤں گی کہ میں نے بھائی سے بھی زیادہ پیسے کما لیے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس پیسے سے کوئی کاروبار شروع کروں گی اور پھر یہ کام چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ شاہان کو میرے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور میرا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک رات میں سکون سے ساری معلومات شاہان کو دینے کے بعد گہری نیند سو رہی تھی کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا ہو۔ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آنکھیں کھول کر دیکھ پاتی کہ میرے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک الگ جگہ پر تھی۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں میں سوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر آس پاس کا جائزہ لیا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے سامنے میرے جیسا ہی ایک لڑکا کھڑا تھا جو در حقیقت لڑکی تھا لیکن لڑکا بنا ہوا تھا، اور میں اس کا چہرہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، میرے سارے وجود سے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، دیکھو اور بتاؤ میں تمہاری طرح لڑکا بن کر کیسی لگ رہی ہوں؟ تم نے مجھے اغوا کروایا تھا نا، آج میں تمہیں اغوا کر کے یہاں لے کر آئی ہوں اور اب تمہیں آگے بھیجا جائے گا۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں رونے لگی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری حقیقت اس طرح کھل جائے گی اور فائزہ کو یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ تو اغوا ہو چکی تھی نا، پھر کیسے وہ بچ گئی اور کیوں مجھے اغوا کر کے یہاں لائی؟ یہ سارے سوال میرے ذہن میں اٹھنے لگے تھے، اور پھر فائزہ نے ایک ایک کر کے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے تھے۔ وہ کہنے لگیں کہ پولیس بہت عرصے سے شاہان کے پیچھے تھی اور پھر تمہیں اس کے ساتھ ملتے جلتے دیکھا گیا تھا۔ پولیس والوں نے مکان مالک سے رابطہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ میں نے یہ گھر تمہیں دلوایا ہے۔ پولیس ڈائریکٹ تم پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی کیونکہ شاہان کو پکڑنا بہت ضروری تھا۔ وہ پورے گروہ کا لیڈر تھا اور اس نے آج تک بہت سی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا۔ پولیس والوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور تمہارے بارے میں معلومات لی، تو میں نے جو کچھ سچ تھا وہ سب کچھ انہیں بتا دیا۔ اور جب مجھے پتہ چلا کہ تم لڑکوں جیسا حلیہ بنا کر گھومتی ہو تو میں خود بھی حیران رہ گئی تھی، لیکن پھر میں نے خود بھی تمہیں لڑکوں جیسے حلیے میں شاہان کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور میں جان گئی تھی کہ تم لڑکا بن کر پیسے کمانے کی ہوس میں اس قدر اندھی ہو چکی ہو کہ صحیح اور غلط بھی بھول چکی ہو۔ تم تو اپنی بھابھی سے بھی بلا جواز ہی نفرت کرتی تھی، جبکہ وہ تم سے ٹھیک ہی تو کہتی تھی۔ تمہارے گھر کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ نوکری کے شوق کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا اور پھر لڑکوں جیسا حلیہ بنا لینا کہاں کی دانش مندی تھی؟ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی سے میں اس طرح کی بے وقوفی کے کام کی امید بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اور پھر پولیس والوں نے مجھے خود تمہارے پاس بھیجا اور میں نے اس دن جان بوجھ کے تمہارے گھر آ کر تمہیں اپنے بارے میں ساری معلومات دی کہ میں کہاں جاتی ہوں، کہاں سے آتی ہوں، کب اٹھتی ہوں اور گھر میں کب کون ہوتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم میری معلومات شاہان کو دو اور وہ مجھے اغوا کرنے کے لیے آئے، اور اس طرح سارے گینگ پکڑا جا سکتا ہے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ میں نے تم پر ہمیشہ احسان کیا اور تم نے میری معلومات کی اغوا کاروں کو پہنچا دی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، جبکہ میں تو تمہاری دوست تھی نا۔ شاہان میرے گھر آیا اور اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر مجھے اغوا کر لیا، لیکن میرے پاس پولیس کا دیا ہوا خفیہ کیمرہ اور مائک بھی تھا، اور وہ چپ بھی تھی جو پولیس نے میرے کپڑوں سے لگا رکھی تھی۔ اس چپ کے ذریعے نہ صرف پولیس والوں نے مجھے ٹریس کر لیا بلکہ سارا گروہ بھی پکڑ لیا گیا، لیکن ہم اس معاملے کو پوری طرح جڑ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے پولیس والوں نے شاہان کو تم سے رابطہ کروائے رکھا اور تم نے مزید لڑکیوں کی معلومات بھی دی۔ تمہارے خلاف ثبوت پوری طرح پکے ہو گئے اور گروہ کے مزید 2-4 لوگ اور سامنے آ گئے، اور پھر پولیس والوں نے اکٹھے سب پر ہاتھ ڈال دیا۔ مگر میں چاہتی تھی کہ تمہیں بھی ایسی ہی بے خبری کی موت مارا جائے جیسی بے خبری کی موت تم نے اپنی دوستوں کو دی ہے، اسی لیے تمہیں سیدھی طرح گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن نہیں لے جایا گیا بلکہ اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے جب کسی لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ تم نے نہ صرف میرا بلکہ اپنی ساری دوستوں کا بھروسہ بھی توڑا ہے، اور ساتھ ہی اپنے بھائی بھابھی کے مان کو بھی چکنا چور کیا ہے۔ تمہارا بھائی تمہاری حفاظت اور بھلائی کے لیے تمہیں دنیا کی ٹھوکریں کھانے کو منع کرتا تھا، لیکن تم اسے اپنا دشمن مان بیٹھی تھی، اور دیکھ لو آج خود منہ کے بل زمین پر گری ہو۔ تم لڑکی ہو اور لڑکی ہی رہو گی، لڑکوں والا حلیہ اپنا کر تم لڑکا نہیں بن سکتی۔ فائزہ کی بات نے مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ میں بہت بری طرح پھنس چکی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی خواہش کے پیچھے جس کا کوئی خاص مقصد بھی نہ تھا۔ اگر میں لڑکا بن کر ہزاروں روپے کما بھی لیتی تو تب بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا، صرف یہی کہ میں اپنی بھابھی کو نیچا دکھاتی۔ اس کے علاوہ تو میری باقی کی ساری ضروریات میرا بھائی بخوشی پوری کرتا تھا۔
میں نے روتے ہوئے فائزہ سے معافی مانگی، لیکن اس نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بھروسے کو ٹھیس پہنچی ہے اور وہ ساری زندگی کبھی مجھے معاف نہیں کر پائے گی۔ اس کے کہنے پر پولیس والوں نے آ کر مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ میرے بھائی بھابھی کو خبر پہنچا دی گئی تھی۔ وہ دونوں فوراً میرے پاس چلے آئے تھے۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں ایسا کوئی گندا کام بھی کر سکتی ہوں۔ بھائی کو دیکھ کر میں نے نظریں چرا لی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی سے نظر ملا سکتی، لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب میرے بھائی نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ اماں کے جانے کے بعد شاید میں تمہیں وہ محبت اور حفاظت نہیں دے پایا جس کی تم حقدار تھی، اور اسی لیے تم نے یہ غلط قدم اٹھا لیا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ بھائی کے جملوں نے مجھے مزید دکھ پہنچایا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر میری اور میری چھوٹی بہن کی حفاظت کی اور ہماری پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ یہ تو میری ہوس تھی جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مقدمہ عدالت میں چلا اور مجھے 1 سال کی قید سزا سنائی گئی اور ساتھ ہی جرمانے کے 5 لاکھ روپے بھی بھرنے تھے۔ بھائی نے وہ 5 لاکھ روپے بھر دیے تھے، لیکن 1 سال کی سزا مجھے خود ہی کاٹنی تھی۔ میں اس وقت بھی جیل میں ہوں اور نہیں جانتی کہ یہ 1 سال کس طرح پورا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ جیسی لڑکیاں جو لڑکا بننے کی خواہش رکھتی ہیں اور خود اپنے محفوظ پناہ گاہوں کو چھوڑتی ہیں، وہ سوائے گھاٹے کے سودے کے اور کچھ نہیں کر پاتی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔